دوستو، کیا آپ نے وہ وائرل ویڈیو دیکھا ہے جس میں کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر آسمان میں ایک پرفیکٹ گول دائرہ بنا ہوا بادل چھا گیا ہے؟ گرمی کی تپش میں اچانک سایہ اتر آیا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر پر خاص رحمت کی چادر اڑا دی ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، لاکھوں لوگوں کے دل دہل گئے، سب کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور ہر کوئی پوچھ رہا ہے کیا یہ سچ میں کوئی معجزہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، آج ہم اسی راز سے پوری طرح پردہ اٹھانے والے ہیں، اور یقین مانیے یہ ویڈیو انت تک سنتے رہیے گا، کیونکہ ہر پل آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرے گا، دل کو چھوئے گا اور نالج کو بڑھائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیں، کیونکہ یہ سفر شروع ہونے والا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ دوستو، کل سے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر گولائی میں بادل آ گئے۔ ٹھیک اسی ایریا پر سایہ پڑ رہا ہے جہاں ہزاروں حاجی گرمی سے تپ رہے تھے، پسینے سے تربتر ہو رہے تھے۔ دیکھنے میں یہ نظارہ بے حد خوبصورت، دل کو چھو لینے والا اور آنکھوں کو سکون دینے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا، لیکن اتنا پرفیکٹ گول دائرہ کہ جتنا بھی حرم شریف کا حدود ہے صرف اسی پر سایہ چھا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو میرے مہمانوں کو گرمی سے بچاؤ، میری رحمت نازل کرو۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نظارہ پہلی بار نہیں ہوا؟ خانہ کعبہ کے اوپر ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی وہاں برستی رہتی ہے۔ سال میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، بس اس بار کسی نے ویڈیو بنا لی، اس لیے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب سب سے بڑا اور رومانچک سوال یہ ہے، کیا اس بادل کے دائرے کا بیت المعمور سے کوئی کنیکشن ہے؟ دوستو، کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر بھی ایک مقدس گھر موجود ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، فرشتوں کا کعبہ۔ یہ عرش الہی کے ٹھیک نیچے ہے۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور بیت المعمور کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب 7ویں آسمان پر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہیں جہاں روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہر دن نیا بیچ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ بیت المعمور کیا ہے تو انہوں نے فرمایا وہ آسمان میں ہیں، کعبہ کے ٹھیک اوپر ہیں۔ جس طرح زمین کا کعبہ پاک اور مقدس جگہ ہیں، اسی طرح وہ آسمانوں میں پاک اور پوتر ہیں۔ دوستو، بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ روایت کے مطابق یہ گھر زمین اور آسمان کی پیدائش سے 500 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ کچھ علماء جیسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بیت المعمور کے ٹھیک نیچے زمین پر تعمیر کیا۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں وہاں بھی عبادت ہوئی۔ کچھ روایتوں میں فرشتوں نے، کچھ روایتوں میں انبیاء اور امتوں نے بھی۔ سوچئے دوستو، جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اوپر 7ویں آسمان پر فرشتے بھی اسی طرح طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت تال میل ہے اللہ کی قدرت کا۔ بیت المعمور کو فریکوینٹ ہاؤس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لگاتار فرشتوں سے بھرا رہتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 70,000 فرشتے روز وہاں عبادت کرتے ہیں، اور نکلنے کے بعد ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی۔ یہ سب سن کر دل میں کیا خیال آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب خانہ کعبہ کی کچھ اور حیرت انگیز حقیقتیں جان لیجئے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہیں، سعودی عرب کے وادی حجاز میں استھت ہیں۔ روز ہزاروں لوگ 24 گھنٹے اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ کیوب شیپ میں ہیں اور اتہاس میں کئی بار تعمیر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو بنا وہ آج جیسا نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ قدرتی حادثوں، باڑھ اور گھٹناؤں کی وجہ سے اسے دوبارہ بنانا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی
تعمیر ہوئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو کپڑے میں رکھ کر قبیلے کے جھگڑے کو روکا تھا، ایک بڑی خون ریزی کو اپنے دور اندیشی سے بچایا۔ آخری بڑی تعمیر 1996 میں ہوئی جس میں بنیاد کو اور مضبوط کیا گیا، کئی پرانے پتھر ہٹائے گئے اور نئی چھت ڈالی گئی۔ اب یہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ پہلے اس میں 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی، اب صرف 1 دروازہ ہے۔ چادر پہلے ہری، لال، سفید رنگ کی ہوا کرتی تھی لیکن اب کالی مشہور ہے۔ سونے کے دھاگوں سے سجی ہوئی خانہ کعبہ کی چابیاں بنی شیبہ خاندان کے پاس ہے۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چابیاں دی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی اور فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں قیامت تک تیرے پاس رہے گی سوائے اس کے کہ کوئی زور زبردستی چھین لے۔ آج بھی وہی خاندان ان چابیوں کا رکھوالا ہے۔ دوستو، اب سنیے وہ دل دہلا دینے والا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ جو امام کعبہ شیخ عبد الرحمن کے ساتھ پیش آیا۔ وہ سب سے خوش قسمت انسان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا امام بنایا۔ ان کی آواز ایسی سریلی اور دل کو چھونے والی کہ دنیا کا ہر بچہ بوڑھا ان سے محبت کرتا ہے۔ ہر کوئی ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستا ہے۔ جنوری کا مہینہ تھا، نہایت سردی کے دن چل رہے تھے۔ ایک ٹھنڈی رات عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ کافی دیر تک رو رو کر دعائیں مانگی، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے سو گئے۔ سپنے میں انہیں جدہ شہر کی ایک مشہور عورت دکھائی دی جو اپنے برے کاموں کی وجہ سے پورے علاقے میں بدنام تھی۔ وہ سرے عام بتوں کی پوجا کر رہی تھی اور اپنے بتوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے عبد الرحمن، اس عورت کو اسلام کی تبلیغ کرو۔ چونک کر اٹھے، دل دھڑک رہا تھا لیکن شرم، بدنامی اور لوگوں کی باتوں کے ڈر سے خواب کو نظر انداز کر دیا۔ دوسرے دن پھر وہی خواب، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، لگاتار 4 دنوں تک یہی سپنا آتا رہا۔ آخرکار امام صاحب نے فیصلہ کر لیا، اللہ کا حکم ہے، اب عمل کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ملازم کو بلایا، ساری باتیں بتائی اور جدہ بھیجا۔ ملازم نے اس عورت کو تلاش کر لیا۔ امام صاحب اس کے گھر پہنچے تو وہ حیران اور پریشان رہ گئے۔ اس نے خوب خدمت کی، پانی پلایا، آرام کی جگہ دی۔ امام صاحب نے اپنا مقصد بتایا، اے بہن، میں تمہیں ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف بلانے آیا ہوں۔ وہ بولی، میں بھی ان بتوں کی پوجا سے اوب چکی ہوں، پریشان ہو چکی ہوں، میں ایک خدا کی قائل ہو چکی ہوں، لیکن ایمان تبھی لاؤں گی جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لوں۔ یہ عجیب شرط سن کر امام صاحب حیران رہ گئے، پھر بھی اس نے وعدہ کیا کہ آگے کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ امام صاحب مطمئن ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ کچھ دن بعد اس عورت کے گھر میں فاقے شروع ہو گئے، گھر کا سارا سامان بیچنا پڑا۔ اس کی 4 سال کی چھوٹی بیٹی بھوک سے بلکنے لگی۔ وہ تانبے کے کچھ برتن لے کر بازار گئی۔ اس کی قیمت 20 ریال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن بازار میں لوگ اس کی شکل دیکھ کر غلط نظروں سے تاکنے لگے، ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ کئی نے 1000 ریال دینے کی پیشکش کی لیکن غلط ارادے سے وہ رو رو کر کہتی رہی، میں نے توبہ کر لی ہے، اب غلط کام نہیں کروں گی۔ مایوس ہو کر لوٹتے وقت ایک نوجوان نے آواز دی، بہن، کیا آپ مجھے یہ برتن فروخت کرے گی؟ وہ آخری دکان تھی، اس نے برتن رکھے۔ نوجوان نے 50 ریال دیے، صرف سامان دیکھ کر، شکل نہیں۔ اگلے دن اس نے پھٹا پرانا برقع پہنا، نقاب کیا اور غریب بڑھیا بن کر پھر گئی۔ آج کوئی اس کی شکل نہیں دیکھ رہا تھا، پھر برتنوں کی قیمت لگا رہے تھے۔ آخر اسی نوجوان کے پاس پہنچی، اس نے برتن 100 ریال میں خرید لیے اور بولا، ماں جی، میں نے پیسے برتنوں کے لیے نہیں، آپ کی بچی کے لیے دیے تھے، وہ بھوکی ہوگی، دوائی کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر وہ بہت پربھاوت ہوئی۔ پھر وہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن کے پاس آئی اور بولی، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں لیکن ابھی تک خدا کو نہیں دیکھا۔ امام صاحب نے فرمایا، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک روزے رکھے، کوہ طور پر عبادت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار کی خواہش کی۔ اللہ نے فرمایا، تو
تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ میرے جلال کو برداشت کر سکے تو بھی دیکھ سکے گا۔ اللہ نے تھوڑا سا نور ڈالا تو وہ پہاڑ مٹی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آنے پر بولے، اے اللہ تو عظیم ہے، تیرا ہر فرمان سچا ہے۔ امام صاحب نے آگے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو نماز اور نفل سے مجھے راضی کرتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ جب وہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، جب پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت امام صاحب کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی، اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہیں پر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع اور اپار ہے۔ ایک گناہوں میں ڈوبی زندگی بھی ایک خواب، ایک نیک انسان کی کوشش اور اللہ کی مہربانی سے روشن ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو دل کو چھو گئی تو دل سے سبحان اللہ لکھ کر کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات پسند آئی۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں اور پریواروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ حقیقت پہنچ سکے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔